قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر، بے شک درختوں میں سے، شجرتن، ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط ورقها، جس کے پتے نہیں گرتے، پورا سال جس کے پتے نہیں گرتے، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، یا إِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، وہ مسلمان کی مثل ہے۔ فحدثونی، مجھے بتاؤ، ما ہی، وہ کیا ہے۔ فوقع الناس، لوگ سوچنے لگے، فی شجر البوادی، بوادی کے درختوں میں۔ تخصص والے بتائیں گے کیا معنی ہے بوادی؟ ہاں جی، ہاں، جنگل، وادیہ کی جمع ہے بوادی، تو جنگل کے درخت، جنگل کے درختوں کے متعلق سوچنے لگے کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو چھوٹے تھے وہ بھی مجلس میں موجود تھے، بڑوں کی مجلس میں یہ چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں، قال عبداللہ، فوقع فی نفسی، میرے دل میں خیال آ گیا، انہا النخل، کہ وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے۔ لیکن قوم کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام، ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، وہ تھے، تو مجھے فاستحییت، مجھے حیا آ گئی، شرم آ گئی، میں جھجک کیا بڑوں کے ہوتے ہوئے میں بولوں۔ ثم قالوا، پھر انہوں نے کہا، حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتاؤ یہ کیا ہے۔ قال، آپ نے کہا، یہ نخل۔ رستے میں جاتے اپنے باپ کو کہتے میرے دل میں آ گیا تھا، کہا اگر تم بتا دیتے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ اس حدیث سے 3-4 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹا بچہ بیٹھ سکتا ہے، بلکہ بیٹھنا مسنون ہے، غور سے بڑوں کی باتیں سنیں، بڑے بھی اچھی باتیں کریں۔ بڑے چھوٹوں کو اٹھا دیتے ہیں کیونکہ بڑوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنی ہوتی ہیں نا، چھوٹوں کو اٹھا لیتے ہیں، چھوٹوں کا ادھر کوئی کام، اچھی باتیں کریں۔ اور بچہ آداب کا لحاظ رکھے، بڑوں کے ہوتے ہوئے نہ بولے۔ بچہ آداب، کلاس میں استاذ بول رہا ہے، طلبہ چپ رہے، ایک طالب علم سے استاد بات کرتا ہے، دوسرا وہ شروع کر دیتا ہے، جیسے شیخ صاحب ذوق کے بعد بتا رہے تھے، جو استاد طالب علم سے بات کر رہا ہے اس کو کرنے دو، دوسرے چپ رہو۔ اور ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، تو مسلمان کو اس کھجور کے درخت کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ تمر فی جیا اہلہ، جس گھر میں کھجور نہیں کھانے کے لیے گھر والے بھوکے ہیں، بس اوقات کھانا اگر نہیں پکا تو آپ 3-4 کھجوریں کھا لیں، گلاس پانی پینے کو گزارا ہو جائے گا۔ چیز ہے کہ آپ گھر کے سارے برتن توڑ دیں، کل کو پھر لانے پڑیں گے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ محدثین کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک ادا وہ انہوں نے اس کی بنیاد سنت پر رکھی ہے۔ کل ہم پڑھ رہے تھے محدثین حدیث بیان کرتے ہوئے حدثنا کا لفظ بولتے ہیں، تو آج اس حدیث میں آیا کہ یہ لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ کیسے؟ قال، فرمایا، آپ نے فرمایا، فحدثونی، حدثا سے امر، حدثو، حدثونی، مجھے بیان کرو۔ پھر صحابہ کرام نے جب جواب نہ آیا، صحابہ کرام نے یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال کیا اور کہا، حدثنا یا رسول اللہ۔ حدث الگ ہے اور نا الگ ہے، دونوں مل کے
حدثنا، ہمیں بتا دیں، ہمیں بیان کر دیں اللہ کے رسول۔ تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا حدثونی، ان کو نہ آیا تو انہوں نے آپ کو کہا حدثنا۔ تو اس لفظ کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ کرام نے آپ کے سامنے کیا۔ تو حدیث قولی بھی ہوگی اور تقریری بھی ہوگی، اور محدثین امام بخاری سے لے کر جیسے ہم پڑھتے ہیں حدثنا قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا اسماعیل فلاں فلاں، تو یہ لفظ محدثین۔ ایک جو بہت بڑی بات ہے اس وقت پوری دنیا میں جو ترہ امتیاز ہے، اعزاز ہے، وہ ہے مسلم امہ کا، کہ مسلم امہ کے پاس، مسلمانوں کی امت کے پاس اپنی وراثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ساری محفوظ ہے، اور وہ اس سند کے ساتھ ہے، حدثنا کے ساتھ ہے، بے بنیاد نہیں ہے۔ العلم ما کان فیہ قال حدثنا، وہ ہے علم، اور ہم کتاب العلم پڑھنے لگے ہیں، تو امام بخاری اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ علم وہ ہوگا جس کے اندر حدثنا فلاں حدثنا فلاں، وہ ہے علم۔ وما سوا ذاک وسواس الشیاطین، اور جس کے علاوہ ہے جس کے اندر حدثنا نہیں، وہ شیطان کے وسوسے دماغ میں ڈالے ہوئے لوگ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ بس بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے کوئی سند ہو، کوئی بنیاد ہو، تو سند کی اہمیت ان سے پوچھ کر دیکھو یہود و نصارہ سے جن کے پاس یہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے وہ جلتے ہیں، وہ سڑتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی دولت یہ کیسے محفوظ ہوگی اور کیسے چلے آ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کریم نے اس وحی کو نازل کیا اور اس کی حفاظت، اور وہی قرآن اور حدیث ہے، تو اس کی حفاظت قرآن کی بھی سند ہے اور حدیث کی بھی سند ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔